کہتی ہیں میری ساس جو ہیں وہ بہت ہی بد اخلاق ہیں، مجھے ماں باپ کی گالیاں دیتی ہیں، اگر میں ناراض ہو کے ان سے کنارہ کشی اختیار کرتی ہوں اور ان کے کام نہ کروں تو کیا میں گناہ گار ہوں گی؟ نہیں بیٹا، بالکل آپ گناہ گار نہیں ہوں گی۔ یہ بات ساسیں مجھ سے شاید ناراض ہوں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہو پر ساس کا براہ راست کوئی حق نہیں ہوتا۔ نہ ساس کی خدمت واجب، نہ چائے بنا کر دینا واجب، نہ کھانا دینا واجب، نہ کپڑے دھونا واجب کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، ہم ترغیب دیتے ہیں، ہمارے اکیڈمی میں بچیاں پڑھتی ہیں، ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ساس سسر کو اپنے ماں باپ تصور کریں، ان کی خدمت کو سعادت سمجھیں، ان کی دعائیں سمیٹیں۔ لیکن ایک شرعی مسئلہ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ اگر کوئی ساس صاحبہ یا سسر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میری بہو یا میرا داماد جو ہے وہ ہمارے حکم کے پابند ہیں اور ہماری خدمتوں کے پابند ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو آپ تو ساس ہیں، اگر ستیلی ماں ہو نا، ستیلی ماں کا براہ راست اولاد پر کوئی حق نہیں ہوتا، وہ باپ کی منکوہاں ہیں۔ اس اعتبار سے بچے ادب احترام کریں، ایک الگ بات ہے ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، نا ستیلی ماں کا براہ راست حق نہیں ہوتا تو یہ تو ساس ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کنارہ کشی اختیار کریں گناہ گار تو نہیں ہوں گی، لیکن خدمت کرتے رہیں تو آپ کی عظمت کی بات ہے۔ دوسرا کہ ساس کا گالیاں بکنا بہت ہی غلیظ حرکت ہے۔ کسی کی بچی کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو اس طرح ذلیل کرنا اور پھر ماں باپ کو گالیاں دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ گویا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر جواب میں اپنے والدین کو گالی دلوانا بالکل ایسا ہے جیسے آپ خود براہ راست اپنے والدین کو گالی دے رہے ہوں۔ تو یہ ساس تو وہی کام کر رہی ہیں۔ کیا اب یہ تو مجھے نہیں پتا بہو نے کیا کیا، کیا یہ جا کے پیٹھ پیچھے ان کے ماں باپ کو گالیاں نہیں دے گی، یا اگر دے تو پھر وبال ساس کے اوپر ہے۔ اس طرح کی اوچھی حرکتیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی مقام مرتبہ دیا ہے، اگر آپ اس کا مس یوز کرتے ہیں، اگر اپنے ماتحت پہ ظلم کرتے ہیں تو یاد رکھیں کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں بروز قیامت کوسچن ہوگا۔ ساس کو کھڑا کیا جائے گا، بہو کو کھڑا کیا جائے گا، اور پھر ساس نے جو زیادتیاں کی تھیں وہ اپنی دلیل فراہم کرے کیوں کی تھیں، نہیں تو نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں، اور پھر بھی حساب پورا نہیں ہوگا تو اس کی برائیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں۔ اور بہویں بھی ہوشیار رہیں، وہ نہیں کہ اپنے کالر سیدھے کر رہی ہیں اس وقت بیٹھ کر۔ اگر آپ نے ساس کے ساتھ نامناسب اور غیر ضروری منفی رویہ اختیار کیا تو پھر آپ کی نیکیاں نکال کے ساس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور حساب پورا نہیں ہوگا تو ان کی برائیاں نکال کر آپ کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ تو اس میں بچوں کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں پھر دہرا دیتا ہوں، خدا را علم دین سیکھیں۔ آپ علم دین نہیں سیکھیں گے، آپ کے گھروں میں اتنے بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہوتے رہیں گے، اور اس کا وبال گھر کے سرپرستوں پر ہوتا ہے، شوہر پہ سب سے زیادہ، پھر بیوی کے اوپر۔ ان دونوں کو پکڑ ہوگی، اولاد کے اندر جتنے برائیاں سرایت کریں گی، چونکہ ان کے نہ سمجھانے کی بنا پر ہے اس لیے گرفت ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ایسا نہ کریں۔